مولانا فضل الرحمان ایک طویل عرصے تک فاٹا انضمام کے شدید مخالف رہے ہیں اور ان کا موقف رہا ہے کہ فاٹا کا خیبر پختونخوا میں انضمام پوری پارلیمنٹ کی اجتماعی خودکشی کے مترادف ہے۔ تاہم حکومت تاحال حکومت گرانے سے متعلق انکار کر رہی ہے۔ ہمیں یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم دلچسپی نہیں رکھتے، اور اب سینیٹر عرفان صدیقی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد سے متعلق کوئی تجویز کسی اعلیٰ سطح پر زیر بحث نہیں آئی۔ عدم اعتماد ایک آئینی اور قانونی چیز ہے، عمران خان خود اس کا شکار بنے ہیں۔ تاہم تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی نے مخصوص نشستوں سے متعلق عدالتی فیصلے کے بعد اراکین کی ممکنہ وفاداریاں اور لائلٹی تبدیلی کے پیش نظر اسمبلی اراکین سے دوبارہ حلف لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ناظرین، جماعت کا اہم ترین اجلاس آج کسی بھی وقت متوقع ہے کہ جس میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے تمام اراکین کو شرکت کی ہدایات جاری کی جائیں گی۔ اجلاس میں نہ صرف مخصوص نشستوں کے معاملے پر مشاورت کی جائے گی بلکہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے 35 آزاد ارکان سے دوسری جماعت میں شامل نہ ہونے کا تحریری حلف بھی لیے جانے کا امکان ہے۔ تحریک انصاف نے اپنے حمایت یافتہ 4 ارکان قومی اسمبلی کی مسلم لیگ نون میں شمولیت کے معاملے پر اہم قدم اٹھانے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر پارٹی پالیسی سے اختلاف کرنے والے 4 منحرف اراکین اسمبلی کے خلاف اسپیکر کو ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اراکین میں چودھری عثمان علی، مبارک زیب، اورنگزیب کچی اور ظہور قریشی شامل ہیں۔ تحریک انصاف اس وقت بقا کی جنگ میں جس نہج پر کھڑی ہے، جماعت کے پاس آپشن کیا ہے؟ کیا جماعت کے سامنے معافی اور سیاست سے علیحدگی آج بھی یہی 2 راستے رکھے گئے ہیں؟ کیا جماعت ان 2 راستوں کا چناؤ کر سکتی ہے ایک ایسے وقت میں کہ جب وزیر اعلیٰ کو اپنی صفوں میں بھی مخالفت کا سامنا ہے اور یہ دھڑے بندی واضح طور پر اب ایک شکل اور فارم اختیار کرتی جا رہی ہے؟ یہ مالاکنڈ، پشاور، KPK کے مختلف اضلاع سے منتشر گروپس متحرک ہو رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور اپنی حکومت بچانے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں؟ JUIF کتنی اہمیت کی حامل ہے؟ حافظ صاحب فرمائے دیجیے گا کہ کیا خیبر پختونخوا میں فی الحال تو JUIF اور مولانا صاحب کا یہ موقف آیا ہے سامنے کہ وہ کسی بھی ایسی تبدیلی کا حصہ نہیں بننا چاہتے، لیکن اگر 27ویں ترمیم آئے جس کے اندر فاٹا کے انضمام کو ریورس کیا جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں گفت و شنید ہو سکتی ہے؟ آپ ہمیشہ جو ہے آف کورس ایک بڑی یونیک پوزیشن میں ہوتے ہیں، آج بھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پہلے تو مولانا صاحب کا موقف بالکل واضح ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا بھی کہ اگر خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی، جمعیت علماء اسلام اس تحریک عدم اعتماد میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی، لہٰذا حکومت کس کی بنے گی نہیں بنے گی، یہ حکومت برقرار رہے گی، ہمیں اسے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے 27ویں ترمیم کی بات کی، جہاں تک 27ویں ترمیم کی بات ہے، پہلے یہ سمجھنا چاہیے یا یہ معلوم کرنا چاہیے یا یہ جاننا چاہیے کہ 27ویں ترمیم کس مقصد کے لیے لائی جا رہی ہے۔ پہلے یہ اہداف ہونی چاہیے۔ اگر وہ اس مقصد کے لیے لایا جا رہا ہے کہ پاٹا کو ریورس کیا جا رہا ہے، جو مرجر پاٹا کا ہوا ہے، جو انضمام ہوا ہے، اس انضمام کو، اس مرجر کو ریورس کرنا ہے، پاٹا کو پرانی حالت پہ لے کے جانا ہے، یعنی مرکز کے ساتھ رکھنا ہے، تو پھر یہ سوچنا چاہیے کیوں کل آپ نے جو انضمام کیا، مرجر کیا، اور جس نے مخالفت کی اس کو آپ غدار سمجھتے تھے، آج سب آپ واپس انضمام کو ختم کر کے، مرجر کا خاتمہ کر کے اب پھر واپس مرکز تک رکھنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ غداری کا لیبل آپ پر نہیں لگے گی؟ جو لوگ کر رہے ہیں وہ تو کی حکومت تھی۔ دوسری بات یہ کہ یہ معلوم ہونا چاہیے، میری جو معلومات ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک ایکٹ پاس ہونا تھا، مائنز اور منرلز کا، یہ ایکٹ پاس ہونا تھا جیسے کہ بلوچستان اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے، جس کا مقصد یہ تھا کہ خیبر پختونخوا اور پاٹھا میں جتنی بھی معدنیات ہے، جتنی بھی ذخائر ہے، جتنی بھی وسائل ہے، جتنی بھی مائنز ہے، اس کے اختیارات صوبے سے لے کے مرکز کو دینا ہے۔ اب وہ ایکٹ، وہ بل اٹکا ہوا ہے، وہ پاس نہیں ہو رہا ہے۔ تو جب یہ اختیارات 27ویں ترمیم کے ذریعے آپ پاٹا حوالے کریں گے مرکز کے، مرجر کا خاتمہ کریں گے، تو کیا اس کے پیچھے تو یہ مقصد نہیں ہے کہ مرکز کے اختیارات ہو معدنیات پر؟ آگے وہ کس پر بیچنا چاہتے ہیں؟ سر آپ مجھے ایک سیکنڈ، حافظ صاحب قطع کلامی معاف، آپ سر آپ میرٹس آف فاٹا انضمام اینڈ میرٹس آف منرلز بل کے اندر چلے گئے، مجھے مختصراً فرما دیجئے کیا 27ویں آئینی ترمیم کا اور نو کانفیڈنس کا ان خیبر پختونخوا کوئی لنک ہے؟ یس اور نو؟ مجھے کیا پتا، ابھی تک تو 27ویں آئینی ترمیم کا تو صرف ہم سن رہے ہیں، جیسے کہ آپ سوال کر رہی ہے۔
ٹھیک ہے ہم سر، سن رہے ہیں جب 27ویں آئینی ترمیم آئے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس وقت ہم دیکھیں گے کہ وہ کس مقصد کے لیے لا رہا ہے. میں سمجھ گئی سر، بس یہی وضاحت لینی تھی بیکاز معاملات اتنے سادہ ہوتے نہیں ہیں جتنے دکھائے